اولیاء کرام پر عقیدہ رکھنے والے پاکستان سمیت پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اولیاء کرام کے بے شمار مزارات ہیں جہاں روزانہ عقیدت مند آ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک ایسی چیز بھی ہے جس پر لیاری کے لوگوں کا بھی پختہ یقین اور عقیدہ ہے، اور اس سے وابستہ لوگوں کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو اس میں خاص مقام رکھتے ہیں وہ ہیں خلیفہ۔ میرا نام ہے حاجی غلام مصطفیٰ والد حافظ محمد حسین۔ پیشہ ہے کہ ہم رفاعی خاندان سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا بانی ہے سید شیخ احمد الکبیر مشک اللہ گونسر رفاعی، اور ان کا مزار شریف ہے عراق میں۔ میں پیر سید زین العابدین حبیب اللہ رفاعی قادری کا صدر خلیفہ ہوں۔ مجھ سے پہلے میرے بڑے بھائی تھے جن کا نام تھا خلیفہ ملا عبد الخالق، ان کا سن 1990 میں انتقال ہوا، تو پیر صاحب نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ ہمارے پاکستان میں پورے صوبے میں، صوبہ بلوچستان میں ہمارے خلیفہ رہتے ہیں، خاص کر کے کراچی میں، سندھ میں، مسقط میں، عمان میں، دبئی میں، بمبئی میں، سلسلہ ہر جگہ قائم دائم ہے۔ راتب رفاعی یہ نام سے ہمارے یہاں مشہور ہے، بلکہ ہماری بلوچی زبان میں اس کو مالد شریف کہتے ہیں۔ مولود پڑھتے ہیں، اس میں ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ دب بجاتے ہیں۔ ذکر کے ساتھ دب ہوتا ہے، دب کی آواز ذرا کم ہوتا ہے، ذکر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے پاکستان میں اردو زبان میں پڑھا جاتا ہے، عربی بھی ہے، عربی میں بہت کم پڑھتے ہیں ہم، اور زیادہ اردو میں پڑھتے ہیں، اور خاص کر کے ہم اپنے بلوچ برادری میں تو ہم بلوچی میں بھی اس چیز کو پڑھتے ہیں۔ ننگارے کے بارے میں، ننگارہ بھی ہمارے رفاعی سلسلے کے ایک چیز ہے، تو وہ ہم ساز کے ساتھ اس کو بھی بجاتے رہتے ہیں، تاکہ کہ ہمارے سلسلے میں بنیادی طور سے یہ چیز آ رہا ہے ساتھ کے ساتھ۔ وہ زیادہ تر یہی سلسلے کے آتے ہیں، کسی کا گھریلو مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا کاروبار ہوتا ہے، یہ گھریلو پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کا حادثہ پیش آتا ہے، تو کسی کے اوپر سلسلے کے وجوہات کی وجہ سے روحانی کیفیت بھی آتا ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے سے دعا خیر کرانا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ سے اپنے پیر کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں، قبول کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے یہاں تو ہمارا آستانہ گونسر رفاعی ہے، بغدادی یوسف خان روڈ پہ واقع ہے، کافی عرصے سے قائم دائم ہے، سمجھے۔ وہاں آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، سمجھے۔ ہر عمر کے شخص کو پریشانی لاحق ہوتا ہے، بیماری لاحق ہوتا ہے، تو وہ دعا خیر کے لیے وہاں آتے ہیں بزرگ کے نام پہ، اور اللہ وہی بزرگ ولی اللہ کے صدقے سے شفا دیتے ہیں۔ ہمارے طریقت رفاعیہ میں ہم تلوار سے ضرب کرتے ہیں، کوڑی سے ضرب کرتے ہیں، کنجر سے ضرب کرتے ہیں، اور بڑے بڑے شیکیں ہوتے ہیں ان کے ضرب کرتے ہیں۔ ملک میں آپ جاؤ گے، ہر گاؤں میں آپ جاؤ گے، ہر دیش میں آپ جاؤ گے، وہ اپنے طبیعت کے مطابق وہ چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ زنجیر جو ہے، ہم زنجیر کو اس صورت میں استعمال کرتے ہیں جب ہمارا مجلس میں خون کی قربانی دیتے ہیں، بکرا کاٹتے ہیں، تو اس کے مطابق نیاز میں بریانی پکتا ہے، چاول پکتا ہے، تو اس ٹائم میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس زنجیر کو آگ میں ڈال کے ہمارا سلسلے کا پروگرام جو ختم ہونے کو آتا ہے، تو یہ آپ یہی محسوس کریں کہ آخری وقت میں ہم یہ زنجیر کو استعمال کرتے ہیں، سرسوں کے تیل سے اس کو مارتے ہیں۔
ہمارے سلسلہ طریقت کا ہے، ہم ایک مولود شریف پڑھتے ہیں سمجھے تو ہمیں شکرانہ ملتا ہے 1800 روپے۔ مولود تو ایک ہی ہوتا ہے مگر اس میں یہ ہے، مثال ہے کوئی آتا ہے بیمار ہوتا ہے یا کوئی اس کا گھریلو پریشانی ہوتا ہے یا کوئی ایسی باتوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے تو آتے ہیں ہمارے آستانے میں، ہم اپنے پیر مرشد کے صدقے میں اللہ سے دعا خیر کرتے ہیں تو اللہ بزرگوں کے صدقے میں اپنے دوستوں کے صدقے سے وہ شفاعت عطا کرتا ہے تو اس کا کام بن جاتا ہے، دعا خیر کرتے ہیں ہمارے لیے۔ یہ راتب رفاعیہ ہوتا ہے تو ویسے طریقت کے حساب سے ہم 2 گھنٹے میں یہ کام مکمل کرتے ہیں، 2 گھنٹے کا وقفہ ہم لیتے ہیں، 2 گھنٹے تک ہم مالک رفاعیہ پڑھتے رہتے ہیں۔ شروع کا تو اس کا مقرر ٹائم ہے نہیں، بہت سے علاقے میں ہم جاتے ہیں، اس ایسی جگہ میں جاتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں جاتے ہیں تو سلسلے میں بہت سے ہمارے مریدیں ہیں، وہ مزدور طبقے کے آدمی ہیں، صبح کو جاتے ہیں اپنے روزگار کے لیے تو آتے ہیں مغرب میں، تو ہماری زیادہ مجلس جو ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد پھر ہم راتب رفاعیہ شروع کرتے ہیں۔ جعلی پیروں کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک خیالات، اپنی ایک تصور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے خیالات کے مطابق صحیح کام کر رہا ہے تو میں اس چیز سے اس کو منع نہیں کر سکتا ہوں۔ باقی رہا سوال، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سلسلے میں اگر یہ کام کرنے والے جو ہیں جب تک ان کو کوئی خاص طور پہ مرشدات نہ ہیں، وہ بیعت نہ کرے مرشد کے ہاتھ میں، اس کے باتوں میں عمل نہ کریں، میں تو پیر کو بھی پیر نہیں مانتا ہوں۔ مختلف عقائد کے لوگ اپنے مسائل اپنے عقائد کے ذریعے یعنی جس چیز پر وہ یقین رکھتے ہیں اس کے ذریعے حل کرواتے ہیں۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، حل کا طریقہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، بات اپنے عقیدے کی ہوتی ہے، اور یہ عقیدہ ہی ہے کہ جس کی بنا پر لوگ خلیفہ پر یقین رکھتے ہیں۔